عشق میرا کامل از قلم نینا خان پارٹ 3۔ محنت کی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نش سے ہوتی اس کے لال ہونٹوں پہ رکی تھی۔ دھیمی سی مسکان نے اس کے لبوں کو مزید دلکشی سونپ دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بے خودی کے عالم میں اس کی طرف جھک رہا تھا۔ فاطمہ جو محنت کے ایک دم سے جھٹک کر چھوڑے جانے پر نیچے گری تھی اور ہونک بنے کب سے محنت کو حامد کی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جل جل کر کوئلہ ہو رہی تھی، پیر پٹکتے کھڑی ہوئی تھی۔ ارے شمائل! اسے سامنے سے آتی شمائل کو دیکھ کر چلانے والے انداز میں بولا۔ وہ بھی شمائل کی یوں اچانک آنے پر حیران ہوئی تھی۔ محنت کے کانوں میں جب یہ نام پڑا تو جھٹ سے اس نے انٹرنس کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی سلمان یزدانی کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ شولڈر کٹ بیک لیس منی گولڈن ڈیزائنر ڈریس میں بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، لمبی ہیل میں ہرنی کسی چال چلتی، اپنے سفید دلکش سراپے کے ساتھ پارٹی میں موجود ہر کسی پر اپنی اداؤں کی بجلیاں گراتی آ رہی تھی۔ محنت کے تاثرات اسے دیکھتے ہی تبدیل ہوئے تھے۔ سمال کو خود پر کی گئی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی تو وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی، مگر جب اس کی نظر محنت کے سرخ پڑتے چہرے پہ پڑی تو وہ ٹھٹتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی تھی، لیکن جس پر اس کی نظر پڑی تھی وہ اس کے بھی ہوش اڑا گئی تھی۔ یہ تو تصویروں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ حسین عورت کوئی اور نہیں، محنت کی سابقہ بیوی شمائل تھی۔ سمال نے محنت کی جانب دیکھا تو اسے غصے سے سرخ پڑتے وہ آہستہ سے اس سے دور ہونے لگی، اور پھر شمائل کی طرف دیکھا جو ایک نظر محنت پر ڈال کر اپنے ساتھ چلتے آدمی سے کچھ بولی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس بات پر سر ہلا گیا تھا۔ اوہ، تو یہ جیلس ہو رہے ہیں۔ سمال کو اس کی وجہ سے یہی لگا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کسی اور کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ غصہ ہو رہا ہے۔ سمال کا ہاتھ حامد نے تھاما تھا۔ حامد بھائی؟ دھیرے سے بولتی سمال اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے ہٹ گئی تھی تاکہ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکے۔ حامد نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا تھا جہاں شمائل اور سلمان یزدانی محنت کے پاس کھڑے کچھ بات کر رہے تھے، اور پھر وہ سر جھٹکتا سمال کے پیچھے گیا۔ ہائے مسٹر محنت سلطان۔ سلمان یزدانی اپنا ہاتھ آگے کرتا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ محنت اس سے ہاتھ ملاتا نارمل انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کے عام سے بیہیویئر پر سلمان کے ساتھ ساتھ شمائل بھی ڈھٹکی تھی۔ مبارک ہو مسٹر محنت سلطان۔ شمائل اس کے آگے کے ہاتھ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے بولی تھی، اور اپنی گہری نگاہوں سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ محنت اس کی آنکھوں کی زبان کو پڑھتے مسکرایا ہوا اسے ہاتھ ملانے لگا۔ آف کورس مسز سلمان یزدانی۔ محنت اس کے ہاتھ پکڑنے پر ایک سیکنڈ کے لیے شمائل نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ ایکسکیوز می، انجوائے دی پارٹی۔ محنت کو جب فیل ہوا کہ سمال اس کے ساتھ نہیں ہے تو ان سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹا تھا اور اپنی نظریں آس پاس دوڑائی تھی۔ سمال کو کونے میں کھڑی تھی، اس کے ساتھ حامد بھی کھڑا تھا اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے جوس پلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سمال مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محنت کا غصہ پھر سے اور کر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو شمائل تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ محنت نے درشتگی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بہت بدل گئے ہو مان، اور کافی ہینسم پلس ریچ بھی۔ اس کے سامنے وائن کا گلاس کیے وہ خمار زدہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ اور تم بھی بدل گئی ہو، مکار پلس پہلے سے بھی زیادہ بےہودہ۔ محنت نے طنزیاً مسکراتے ہوئے اس کے انداز میں ہی جواب دیا تھا۔ ہا 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 ہا۔ اس کے لیے لایا ہوا وائن کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے وہ کہکا لگا گئی تھی۔ ہاں، لیکن تم میں ایک چیز ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ شمائل اس کے تھوڑا اور قریب ہوئی تھی۔ تم ابھی بھی اکیلے ہو، ہر چیز تمہارے پاس، دولت، شہرت، اونچا مقام، واہ وائی، اور تو اور صاحب اولاد بھی ہو، مگر پھر بھی تمہارے پاس سکون نہیں ہے، تمہارے پاس ہم سفر نہیں ہے مان۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے مجھے ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کی ہے؟ وہ دکھی نظروں سے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ طلاق لینے والی تم تھی، اپنے بچے کو بھی چھوڑ کے جانے والی تم تھی، تمہیں چاہیے تھا مزید پیسہ، اسی لیے مجھے اگنور کیا تم نے اور سلمان یزدانی کے پاس چلی گئی۔ محنت تو اس کی باگ پر چیخ اٹھا تھا
اور دور کھڑے کسی سے باتوں میں مصروف سلمان یزدانی کو دیکھتے سرد آواز میں سے باور کرواتے ہنسا تھا۔ تو اب بھی تو میں تمہارے پاس خود ہی آئی ہوں نا مان۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارا شوہر بھی یہیں موجود ہے۔ اگر اس نے تمہیں یوں کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا نا تو بہت برا ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے جھٹکتے وہ تنفر سے بولا تھا، مگر مقابل پر کچھ اثر نہیں پڑا تھا۔ ہو جانے دو برا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، طلاق دے دے گا نا، وہ تو اچھا ہی ہوگا۔ تم اور میں پھر سے ایک ہو جائیں گے مان۔ تم نہیں جانتے کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں، بہت پچھتائی ہوں میں اپنی زندگی کے سب سے بے وقوفانہ فیصلے پر، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھی۔ احساس ہو گیا ہے کہ میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ پلیز ایکسکیوز می مسز سلمان یزدانی، مجھے کسی بہت اپنے کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ پارٹی انجوائے کیجئے اور میرے میگا سرپرائز کا ویٹ کریں، یقیناً آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ مہنت سنجیدگی سے اس کی باتوں کو اگنور کیے اسے کہتا شمال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے شمال اس کی پشت کو تکتی رہ گئی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے ڈیئر بھابھی، ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی آپ تو۔ فاطمہ کب سے ان دونوں کو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں شمال کی حالت پر بہت خوش بھی ہو رہی تھی کہ مہنت نے اسے کیسے مزیدار طریقے سے اگنور کیا تھا اور پھر اسے چھوڑ کر چلا بھی کیا تھا، جس کے پیچھے ایک دنیا دیوانی تھی۔ اسے اس کا سابقہ شوہر ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ جیسے تمہیں مہنت مل گیا ہو۔ میں نے تو کم از کم ایک وقت اس کی رفاقت میں گزارا ہے، اور تو اور اس کے بچے کو بھی اس دنیا میں لانے والی میں ہی ہوں، اور تم کس چیز پہ اتنا اڑ رہی ہو؟ شمائل کہاں سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والی تھی، فوراً ہی سے گھسیٹ دیا۔ ہاں 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 بھابھی جان، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے زیادہ مت باتیں بنائیں، کیونکہ ابھی بھی جو مہنت نے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ کوئی میگا سرپرائز دینے والا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ میگا سرپرائز میں ہی ہوں، مہنت کی گرل فرینڈ میں، شمائل بھابھی۔ فاطمہ مہنت پہ نظر ٹکائے جو کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ شمائل سے بولی۔ ہاں 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 ہاں، کیوں جو کری ہو فاطمہ تم؟ ہاں 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 مت کرو ورنہ میں ہنس ہنس کے پاگل ہو جاؤں گی۔ گرل فرینڈ کی بات کرتی ہو تم؟ ارے تمہاری تو شکل بھی نہیں یاد اسے کہ، اور تم اس کا میگا سرپرائز؟ ہاں ہاں ہاں، شمائل اس کی بابے بے ساختہ ہنستے ہوئے بولی۔ شکل؟ ہاں ہاں، افسوس کے ساتھ بھابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پروجیکٹ سلمان بھائی کے ہاتھ لگا تھا، وہی پروجیکٹ جس کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی ہے، وہ میری ہی وجہ سے ہے، مہنت کو دوبارہ حاصل ہوا ہے۔ میں کل ہی مہنت کے ساتھ ایک لمبی ڈیٹ کر کے آئی ہوں۔ فاطمہ کچھ سچ کچھ جھوٹ کی آمیزش بولی تھی، جس پر شمال کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم بےہودہ لڑکی، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی؟ شمال اس کے پاس ہوتی ہرائی تھی، زیادہ غصہ تو اسے ڈیٹ پر آیا تھا۔ ہاں دیکھو تو صحیح کون کہہ رہا ہے مجھے جو دنیا کی سب سے بڑی دھوکے باز عورت ہے، دھوکے باز بیوی اور دھوکے باز ماں۔ اپنی حد میں رہیں تو اچھا ہے بھابھی، ورنہ آپ سلمان بھائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ کلاس کو ٹیبل پر پٹکتے فاطمہ اسے بہت کچھ پاور کروا کے جا چکی تھی، جبکہ شمائل اس کے جانے کے بعد تلملا اٹھی تھی۔ حامد سمال کو منا رہا تھا، مگر سمال اسے سخت ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اسے بی بی جان کے گدھے کے پاس چھوڑ کر کیوں چلا گیا، لیکن حامد نے بہانے سے کیسے بھی کر کے اسے آخرکار منا ہی لیا تھا۔ سمال مہنت کو شمائل سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی اور دل ہی دل میں کڑ بھی رہی تھی، مگر اسے خود بھی نہیں پتا چلا کہ وہ جیلس ہو رہی ہے۔ ابھی اسے یہاں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مہنت ماتھے پہ بل سجائے برہم سا اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ حامد اس کے لیے جوس لینے گیا تھا، کیونکہ پہلے اس کے منع کرنے پر وہ اس نے خود پی لیا تھا۔ اف، ایک تو پتہ نہیں حامد بھائی عین موقع پر کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ سمال کو پھر سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ سب کے سامنے کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے آس پاس دیکھا تو ایک ویٹر ٹرے میں گلاس رکھے یہیں سے گزر رہا تھا۔ سمال نے ایک نظر مہنت کی جانب دیکھا جو اس کے پاس تقریباً آ ہی چکا تھا۔ اس نے فٹ سے ٹرے سے ایک گلاس اٹھا کر سیدھا مہنت کے منہ پہ الٹ ڈالا۔ مہنت نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سمال ایسا کچھ کرے گی، مگر اس کے ایسا کرنے پر منہ کھولے اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔
جو اب گھبراتے ہوئے گلاس زمین پر پھینکتے وہاں سے پیچھے کی طرف والی راہداری میں بھاگی تھی، مگر محنت بھی اس کے پیچھے لپکا اور بنا کسی تکودو کے اس استعمال کو جا لیا تھا اور پھر اسے بازو سے گھسیٹتے ایک روم میں لایا تھا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اسے لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ سمال اس کے دروازہ بند کرنے پر وہیں سر پڑ چکی تھی کہ اس کے باتھ روم میں لانے پر بے ہوش ہونے پر پہنچ گئی تھی۔ صاف کرو میرا منہ، اسے دیوار سے لگا کے وہ غرایا تھا۔ سمال اس کے غرانے پر چلائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس سے کافی حد تک ڈری ہوئی تھی، مگر محنت تھا کہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ اگر تم نے جلدی سے میرا منہ صاف نہیں کیا تو پھر میں نے اپنے طریقے سے صاف کرواؤں گا۔ اس کے چیخنے پر محنت کو اور بھی غصہ آیا تھا۔ نہیں، میں کرتی ہوں۔ سمال پر اس کی دھمکی کا مثبت اثر پڑا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے نل کھولے ہڑبڑی میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا منہ صاف کرنے لگی تھی۔ جلد بازی میں وہ خود کا بھی منہ دھو چکی تھی۔ محنت مدہوش تھا اس کے نرم ملائم ہاتھوں کا مسرور سا لمس اپنے چہرے پر گہرائی سے محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں سمال کے گیلے چہرے پر تھیں جس کے نقش اس کی طرح بوکھلائے بوکھلائے سے تھے۔ وہ سمال کے قریب ہوا تھا جس پر سمال کے چلتے ہاتھ ایک دم سے تھم گئے تھے۔ وہ یکٹک محنت کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسے الگ ہی پیغام دے رہی تھی۔ محنت نے دائیں ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے لے کر اس کے سرخ ہونٹوں تک لکیر کھینچی تھی۔ سمال جسے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے اور اوپر سے وہ اس کے ساتھ اکیلے بند کمرے میں اکیلے باتھ روم میں اس کے بے حد نزدیک تھی، اس سے پہلے کہ محنت کوئی گستاخی کرتا سمال نے بائیں طرف رکھی شیمپو کی بوتل اٹھائی تھی اور اس کے بازو پر مارتے اسے دھکا دیتی باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روم سے بھی باہر نکلتی، محنت جو کہ الگ ہی کیفیت کے زیر اثر مدہوش سا کھڑا تھا، اس کے مار کر باتھ روم سے بھاگنے پر ہوش میں آیا، فوراً سے سمال کو بازو سے اپنی طرف کھینچا تھا جس پر وہ بہت زیادہ زور سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ نتیجتاً وہ ٹکرانے سے زمین بوس ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ سے شیمپو کی بوتل بھی چھٹ کر دور جا گری تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر بیٹھی محنت کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ محنت 2 قدم کے فاصلے پر تھا کہ سمال نے ایک بار پھر سے ہمت پکڑی تھی اور کھڑے ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جا کر فوراً سے بوتل اٹھائی تھی اور اپنا رخ محنت کی جانب کر کے بوتل کو اس کی طرف کیا تھا جیسے وہ بوتل نہیں بندوق ہو۔ محنت اس کی بچکانہ حرکت پر زیر لب مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ سمال کا دل کیا کہ وہ شیمپو سیدھا محنت کے سر پہ دے مارے۔ اسے پھر سے دورہ پڑ رہا ہے، اب میں کیا کروں اللہ؟ سمال پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور محنت کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دیکھیں، اگر آپ نہ رکے نا تو میں نے آپ کا سر پھاڑ دینا ہے۔ سمال نے شیمپو کی بوتل محنت کو دکھاتے ہوئے اسے دھمکانا چاہا تھا، مگر محنت جو بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی دھمکی میں مسکرا دیا۔ اچھا، پھاڑ دو سر، پر میں نہیں رکنے والا۔ پراسرار لہجے میں بولتا وہ سمال کو ڈریسنگ ٹیبل سے لگا چکا تھا۔ اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے وہ اس پر ذرا سا جھکا تھا۔ سمال نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ محنت اس کے ڈرنے پر ہنسا تھا اور اس کے گیلے چہرے کے ساتھ چپکے نم بال کانوں کے پیچھے اڑستے جس پر سمال کی ریڑھ کی ہڈی میں بجلی سی لہر اتر رہی تھی۔ محنت اسے مبہوت سا اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے شیشے میں دیکھا جہاں شمائل کھڑی پردے کی اوٹ سے اندر جھانک رہی تھی۔ محنت کی آنکھیں لال ہوئی تھی، بہت کچھ یاد آیا تھا اسے۔ پھر اس نے سمال کی طرف دیکھا جو ہنوز آنکھیں سختی سے بند کیے ڈری ڈری سی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں نے اس منظر پر اپنا رنگ بدلا تھا جہاں اب لالی کی جگہ چمک نے جگہ لے لی تھی۔ پھر ایک نظر شیشے میں دیکھ کر محنت نے جو کیا اس پر سمال تو کیا شمائل بھی سانس بند کر گئی تھی۔ شمائل جو کہ محنت کو کسی لڑکی کے پیچھے جاتا دیکھ چکی تھی خود بھی اس کے پیچھے آئی تھی، مگر اسے لڑکی کو زبردستی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کرتے دیکھا تو پوری طرح ٹھٹکی تھی۔ پھر تجسس کے مارے وہ کھلی کھڑکی کا ذرا سا پردہ سرکا کر اس کی اوٹ میں ہوتے اندر جھانکنے لگی تھی جہاں محنت اس لڑکی کے بہت قریب کھڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمال پر جھکا تھا اور شدت بھری گستاخی کر گیا تھا۔ شمال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ محنت نے اس پر ہی بس نہیں کیا تھا، وہ مزید اس میں اپنی شدتیں منتقل کر رہا تھا۔ شمائل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ سب کیا تھا آخر۔ محنت اس طرح کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی؟ محنت تو کبھی کسی لڑکی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں
پڑتی تھی، بلکہ لڑکیاں تو خود اس کی طرف قدم بڑھاتی آتی تھیں، مگر پھر بھی اس نے ان کا حوصلہ نہیں بڑھایا تھا۔ شمائل سوچوں سے تب نکلی جب مہنت نے اس کے منہ پر دھک سے ونڈو بند کر دی تھی۔ شمائل اپنی اس بے عزتی پر سلگتی وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی۔ شمائل کو جیسے ہی خود پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا، وہ فوراً سے دروازے کی جانب لپکی تھی اور فوراً سے بیشتر دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ مہنت اسے بھاگتے دیکھ شوخی سے ہنسا تھا۔ جو بھی تھا، مگر مہنت نے جو بھی کیا تھا وہ ناٹک تو بالکل بھی نہیں تھا جو اس کا دل چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا۔ سمال! مہنت بھی محبت بھرے لہجے میں اس کا نام بڑبڑا رہا تھا۔ سمال اپنا حلیہ درست کرتی پارٹی میں آئی تھی جہاں حامد اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم سمال؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں۔ سمال کے نظر آنے پہ وہ اس کے پاس آ کر بولا، وہ حامد 2 منٹ کے اندر اندر مجھے میڈیا میرے سامنے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سمال کچھ کہہ پاتی، مہنت فوراً سے وہاں آیا تھا اور حامد کو 2 ٹوک انداز میں بولتا اور سمال کو کھینچتے اسٹیج کی جانب بڑھاتا۔ سمال نے بہت کوشش کی مگر وہ خود کو اس کی سخت گرفت سے نہیں چھڑا پائی تھی۔ مہنت نے اسٹیج پر جا کر ہی دم لیا تھا اور اس کی کمر کو پکڑے اپنے ساتھ لگائے تمام گیسٹ اور میڈیا کی طرف متوجہ ہوا تھا جو پہلے ہی حامد نے بلوائی تھی، جو کہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے اپنے کیمرے مہنت پر فوکس کیے تھے۔ سمال تو یہ سب دیکھ کر ساکت کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کو ایک بہت ضروری خبر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مہنت نے بات کا آغاز کیا۔ سب مہنت کی جانب متوجہ تھے۔ فاطمہ اور سلمان یزدانی کے ساتھ کھڑی شمائل بھی مہنت کی طرف متوجہ تھی۔ اور وہ یہ ہے کہ میں مہنت سلطان اب بیچلر نہیں رہا، میں نے اپنی سیف گلم سے شادی کر لی ہے۔ سمال کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے مہنت نے آخرکار سب کو سچ میں سرپرائز دے ہی دیا تھا۔ دور کھڑا حامد مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے بی بی جان کو فون ملا چکا تھا اور آخرکار ان دونوں کا پلان سکسیسفل جو ہو رہا تھا۔ سمال مہنت کو دنگ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مہنت اسے محبت سے۔ مہنت نے کیا کہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، بس منہ کھولے دنگ نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ گھر واپسی پر بھی وہ صرف خاموش رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر مہنت کے ساتھ بیٹھی سارے راستے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہی تھی۔ حیران تو مہنت بھی تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ اس نے خود کیا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھی سمال پر ایک اچٹتی سی نظر بھی ڈالی جو باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ اصل جھٹکا تو سمال کو گھر پر آ کر لگا تھا جب بی بی جان اس پر واری جا رہی تھی اور بی بی جان کی زبانی اسے مہنت کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ پتہ چلے تھے جس پر وہ منہ کھولے بی بی جان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ منہ تو بند کر لو سمال بچے۔ اس کے منہ نہ بند کرنے پر بی بی جان نے اسے پیار سے کہا تھا، جو ابھی تک یہی سن کر حیران تھی کہ مہنت نے اسے سب کے سامنے اپنی بیوی بتایا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بی بی جان، آپ کے گدھے نے یہ سب کیسے کر لیا؟ سمال معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی بی بی جان سے بولی تھی۔ چپ بھائی، یہ کیا بول رہی ہو تم میرے بچے کو؟ بی بی جان مصنوعی خفگی جتاتی سمال کو ٹوک گئی تھی، جیسے اب اپنی بے اختیاری پر احساس ہوا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں پر تھپڑ مارتی جھٹ سے سوری بولی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر آئندہ میں یہ نہ سنوں، اچھا ٹھیک ہے؟ جی بی بی جان، ان کی قسم آئندہ نہیں بولوں گی۔ بی بی جان نے اسے تنبیہ کی تو سمال گلے پر ہاتھ رکھتی مہنت کی قسم کھانے لگی۔ چلے جائیں اب ہمنا کو لے کر مہنت کے روم میں نے آپ کا اور ہمنا کا سامان وہیں سیٹ کروا دیا ہے۔ سمال جو بی بی جان کی بات سننے کے لیے وہیں کھڑی تھی، ان کے منہ سے مہنت کے روم میں جانے پر ایک دم جھٹکے سے مڑی تھی۔ جی؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، اسے ایک بار پھر پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا مہنت کے روم میں جاؤ تم دونوں۔ بی بی جان بھی اس کی حیرت سمجھتی زور دے کر بولی تھی۔ ان کے الفاظ میں کچھ تو تھا کہ سمال بنا کچھ بولے بے ساختہ سر ہلا گئی تھی۔ کھانا کھایا ہے اس نے؟ حامد پارٹی کے فوراً بعد اپنے فلیٹ آیا اور ادھیڑ عمر ملازمہ سے پوچھا تھا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے سر کے اشارے کرنے پر ملازمہ چلی گئی تھی۔ حامد گہری سانس بھرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا پھر سے بارش برسائی گئی ہے۔ مرحبا۔ فون کی لائٹ جلا کر حامد گلا کھنکھارتے ہوئے بولا تھا۔
سامنے بیڈ پر موجود وجود نے سر اٹھا کر سلام کرنے والے کی طرف دیکھا تو حامد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر سے اپنی سرخ آنکھیں جو رونے کے سبب ہوئی تھی موند کر گھٹنوں میں منہ دے دیا تھا۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے مگر حامد ابھی تک اسے چپ کروانے میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ چل بیٹا حامد، شروع ہو جا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دروازہ کھلا چھوڑتے بیڈ پر بیٹھے وجود کے سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا اور گہری سانس بھرتے اسے گویا ہوا، دیکھو تم کب تک یوں ہی روتی رہو گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن تمہاری یہ جو ٹینکی ہے نا، جہاں سے اتنا سارا پانی آنسوں کی صورت میں نکلتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں 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 ہاں۔ حامد اپنی ہی کہیں بات پر ہنس رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جوک مار لیا ہو، مگر جب اس وجود کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھا تو وہ کھسیا گیا۔ یار حامد، بڑے بڑوں کو تم نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہے، مگر پتہ نہیں یہ کیسی مخلوق ہے، اس پر میری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اب کی بار حامد اردو میں بولا تھا کیونکہ اسے اردو نہیں آتی تھی، وہ پکی ترکش تھی۔ ایک بات پھر سے گلا کھنکھار کیا، مگر اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو حامد نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا، پھر اسے کھینچتا باہر کچن میں لایا اور زبردستی سے اسے لنچ ٹیبل کے سامنے رکھی ایک کرسی پر بٹھا کر فریج سے کھانا نکالنے لگا۔ وہ جو رونے کے شغل میں مصروف اس کی باتوں کو اگنور کر رہی تھی، اس کے اچانک اس عمل پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی جو اب کھانا گرم کر کے ٹیبل میں لگا رہا تھا۔ وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ اکیلا ہو۔ کھانا ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ چیئر پہ بیٹھا اور پلیٹوں میں اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ اب، ورنہ جیسے جیل میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے نا، ایسے الٹا لٹکا کے بجلی کے جھٹکے دینے کے بعد موٹے موٹے ڈنڈوں سے ٹھکائی کی جاتی ہے، میں بھی ویسے ہی کروں گا، ملازمہ سے کہہ کر۔ حامد اسے ڈرانے کے لیے کہ وہ کھانا کھا لے اس لیے یہ سب بولتے ہوئے آخر میں ویسے ہی میں کروں گا کہتے کہتے خود کو روک لیا کہ یہ مناسب نہیں لگے گا، پھر ملازمہ سے کرواؤں گا یہ کہہ دیا۔ وہ اس کی دھمکی سن کر واقعی میں ڈر گئی تھی اور اسے دیکھتے خود بھی کھانے لگ پڑی تھی۔ حامد نے کھاتے ہوئے ٹیڑھی نظر اس پر ڈالی جو اس کی دھمکی پر کھانا شروع کر چکی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ فوراً سے اٹھ کر واپس کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے، مطلب صاف تھا وہ اسے بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہائے شکر ہے کم از کم اب وہ کھانا تو کھایا کرے گی۔ مادر سے پسینہ صاف کرتے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا، پھر ملازمہ کو چند ہدایت دینے کے بعد ایک نظر اس کے بند کمرے پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے روم میں جائے جس نے شادی کی پہلی رات ہی اسے آسمان سے زمین پر پٹکا تھا۔ وہ تذبذب کے مارے کافی دیر تک اپنے روم میں ٹہلتی رہی، پھر جب گھڑی نے 1 کا ہندسہ پار کیا تو وہ سوتی ہوئی ہمنا کو گود میں اٹھاتی مہنت کے روم میں دبے پاؤں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف 0 بلب کی مدھم سی روشنی تھی جس میں سمال مشکل سے اندازے سے چلتے ہوئے بیڈ پر آئی تھی جہاں مہنت بنا چینج کیے اوندھے منہ سویا ہوا تھا۔ اب میں کہاں سوؤں؟ بی بی جان کے گدھے نے تو سارا بیڈ لیا ہوا ہے۔ سمال مہنت کو بیڈ پر پھیلے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ بیڈ تو کافی بڑا تھا مگر اس کے بیچوں بیچ لیٹنے کی وجہ سے سمال جھجک رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہمنا کو مہنت کی بائیں جانب لٹایا اور پھر صوفے پر سے کشن اٹھا کر مہنت کی طرف بالکل 1 انچ کے فاصلے پر لائن سے رکھ دیے۔ اس طرح ہمنا والی سائڈ پر اس کی جگہ بن چکی تھی کیونکہ اس نے بیچ میں کشن سے اپنی حفاظتی بارڈر جو بنا لیا تھا۔ سمال آہستہ سے بیڈ پر لیٹی اور ہمنا کو کشنز والی سائڈ پر کیے خود پائنتی کی سائڈ پر لگ کر لیٹ گئی تھی۔ مہنت کا چہرہ دوسری طرف تھا اسی لیے وہ اس کی پشت کو دیکھتی آج کے پورے دن کو یاد کرنے لگی۔ بے شک آج کا دن اس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ کیا ہیں یہ؟ کتنے چہرے ہیں ان کے؟ میں جتنا سوچتی ہوں کہ اب آپ یہ کریں گے وہ کریں گے مگر ہوتا اس سے الٹ ہی ہے۔ اب پتہ نہیں آج انہوں نے جو کیا اس کے پیچھے نہ جانے ان کا کون سا مقصد بنا ہے۔ ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے ان کے اندر۔ ہاں، سمال ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تو مطلب یہ سب کے سامنے خود کو اچھا شوہر ثابت کرتے ہوئے مجھے بری بیوی ثابت کر کے مجھے آسانی سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ مجھے طلاق دیں تو سب کی نظروں میں
معصوم بنے اور مجھے ظالم ظاہر کرے؟ اللہ اللہ، کتنے چالاک ہے یہ۔ تو جانتے ہیں نا کہ بی بی جان میری سائڈ لیں گی، اسی لیے آج سب کے سامنے مجھے بیوی بھی قبول کر لیا تاکہ بی بی جان ان سے خوش ہو کر ان کی ٹیم میں چلی جائے۔ کتنے گھنے میستے ہیں یہ، تبھی تو ان کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا، اسی لیے بی بی جان نے مجھے ان کے روم میں کیسے جانے کو بولا۔ مگر میں بھی سمی ہوں، اتنی بھی آسان شے نہیں ہوں، ناک کو چنے نہ چبوا دیے نا تو میرا نام بھی سمال صادقہ بان کی ڈان نہیں ہوں۔ اب تیار ہو جائے بی بی جان کے گدھے سمال سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہائے اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بروقت ان کا ڈرامہ سمجھا دیا، ورنہ میں تو ان کے جال میں پھنس جاتی۔ اب دیکھیں کیسے میں انہی کی بازی انہی پر الٹتی ہوں۔ سمال آہستہ آہستہ بڑبڑائی، اب لیٹ کر آگے کی پلاننگ کر رہی تھی، پھر نہ جانے کب سوچتے سوچتے اسے نیند نے آ لیا اور وہ ہر شے سے غافل ہو گئی۔ محنت کو نیند میں عجیب سا احساس ہوا تھا، کچھ عجیب سی خوشبو تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ خوشبو بیبی پاؤڈر کی تھی۔ سب سے پہلی نظر تو اس کی کشن پر پڑی، حیرت سے اٹھا کر دیکھا تو وہ جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلی نظر تو اس کی کشن پہ پڑی، حیرت سے اٹھ کر بیٹھا تو اسے جھٹکا لگا۔ یقین نہیں آنے پر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں کہ شاید اس کا کوئی وہم ہو، مگر منظر ویسا کا ویسا ہی رہا۔ سمال اس کے بیڈ پر ہمنا کو اپنی آغوش میں لیے مزے سے سو رہی تھی۔ یہ میں نے آج تھوڑی سی کیا نرمی کا برتاؤ کر لیا، اس کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ وہ میرے ہی روم میں آ گئی، اور تو اور اپنے ساتھ اسے بھی۔ محنت کے جیسے ہی نظر ہمنا پہ پڑی تو وہ جو نان سٹاپ بول رہا تھا ایک دم سے خاموش ہو گیا اور یک ٹک ہمنا کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل شمائل کی کاپی تھی، مگر اس میں دوڑتا خون اس کا بھی تو تھا۔ عجیب سی بے چینی نے اسے آن گھیرا تھا، جس سے گھبرا کر اس نے سرد سے اپنا رخ موڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خود کو کمپوز کر چکا تو بیڈ سے اٹھا اور سمال کی طرف آ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ سمال گہری نیند میں جا چکی تھی کہ اسے کسی کی انگلیاں اپنے کندھوں پر دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ فوراً سے آنکھ کھول کر جب اس نے اوپر دیکھا تو محنت کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا، جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ ابھی تو میں پلاننگ کر کے مشکل سے سوئی تھی، مگر مغرور خوبصورت شہزادے کو تو اپنی پیاری بیچاری سی شہزادی کو تنگ کرنے میں مزہ جو آتا ہے، اسی لیے مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ سمال پھر سے غنودگی میں جاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ محنت نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر اس کے پٹر پٹر شروع ہو جانے پر وہیں رک گیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہولے سے مسکرایا تھا، پھر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس پر جھکا تھا، جو اب پھر سے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس پر جھکا اس کے سر کے ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، مگر میں یہ رسک لوں گا، ایک آخری رسک۔ ہولے سے بولتا وہ اس کی پیشانی کو چومتا اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ سمال کی جب آنکھ کھلی تو محنت آفس آ چکا تھا۔ سائڈ میں دیکھا تو ہمنا بھی نہیں تھی، شاید میڈ لے گئی ہو۔ سمال سوچتے ہوئے اٹھی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایسا ہی اکثر ہوتا تھا، جب سمال نہ جاگی ہو تو میڈ آ کر ہمنا کو لے جاتی تھی۔ ابھی بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ سمال فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی پلاننگ بھی دماغ میں دہرانے لگی کہ اس نے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ چلو سمال، شروع کرو بی بی جان کے گدھے کی ٹھکائی کا مشن۔ اپنے بیگ میں سے اس نے ڈائری نکالی اور اس میں آج کی ساری پلاننگ لکھنے لگی۔ اسے تب یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اور ہر پوائنٹ کے سامنے کراس اور ٹک کا نشان لگا دیا کہ جو پلان کام کر گیا وہاں ٹک نہیں تو کراس لگا دے گی۔ ہاں، یہ تو ہو گیا، اب چلو بھائی پہلے پوائنٹ پر عمل کرتے ہیں۔ سمال جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی اور راہداری سے ہوتے ہوئے ملازمہ سے بی بی جان کے بارے میں پوچھ کر گارڈن میں آ گئی، جہاں بی بی جان ہمنا کو لے بیٹھی ہوئی تھی اور گھاس پر ہمنا کے بہت سارے کھلونے بھی پڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم بی بی جان۔ بی بی جان کو سلام کرتے وہ نیچے گھاس پر بیٹھ گئی تھی۔ آسمان پورا بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا بچے، بجھے سے ہو، اور آج تو آپ اٹھے بھی کافی لیٹ ہو،
کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ بی بی جان سلام کا جواب دیتی اس کے اترے ہوئے منہ کو دیکھتے بولی تھی۔ نہیں بی بی جان، بس وہ رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ ساری رات ہمنا نے جگائے رکھا مجھے۔ تو آپ بچے میڈ کو دے دیتی نا اسے۔ نہیں نہیں بی بی جان، اگر اب میں نہیں سنبھالوں گی تو پھر اس طرح اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا نا۔ آپ کو پتہ ہے بی بی جان، میرے گاؤں میں بھی ایک بچی تھی، اس کے ماں باپ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اپنی اس لڑائی میں بچی بیچاری کو اگنور کرنے لگے۔ اس طرح وہ غلط صحبت میں چلی گئی۔ پھر تو نہ ہی پوچھیں بی بی جان، وہ نشئی بن گئی پوری کی پوری۔ پھر اس طرح اس نے اپنی زندگی تک گنوا دی۔ اس کے ماں باپ کو جب سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیچاری بچی جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنی زندگی کی ڈور کاٹ گئی اور اس کے ذمہ دار صرف اس کے ماں باپ تھے۔ اب آپ ہی بتائیں بی بی جان، یہ سب ہمنا کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں کیسے کسی اور کے حوالے کر دوں اسے، اور اسے بھی احساس کمتری میں مبتلا کر دوں؟ سمال نے ایسا خطرناک نقشہ کھینچا کہ ایک پل کے لیے بی بی جان کو اس بچی میں ہمنا دکھائی دی۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے کسی کو بھی ایسی بری عادت لگے۔ جی بالکل، سمال نے بی بی جان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بی بی جان، مجھے نا آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ ان سے بھی بات کریں نا کہ وہ ہمنا کو ٹائم دیا کریں، میرے ساتھ ساتھ ہمنا کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ سمال اصل بات کی طرف آئی۔ وہ محنت کو سبق سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ دل سے چاہتی تھی کہ محنت ہمنا کو اپنا لے۔ میں بات کروں گی محنت سے، کیسے بھی کر کے اسے راضی کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ میں ہمنا کو ویسا بالکل بھی نہیں بننے دوں گی، بالکل بھی نہیں۔ بی بی جان پریشانی سے بولی تھی اور سمال کو بھی کہہ دیا تھا کہ آج محنت سے وہ دو ٹوک بات کریں گی۔ شمال نائٹی میں ابھی تک اپنے گھر کے ٹیرس پہ کھڑی کل کی پارٹی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ اسے امید بھی نہیں تھی کہ محنت دوسری شادی کر لے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو کر اس کی منتیں کرے گا یا پھر اسے واپس پانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی اس کے حسن کے آگے اپنا سب کچھ وار دے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی اس کے حسن نے سب کو پاگل کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی رفاقت پانے کے لیے بے چین تھا، مگر جس کے پیچھے ایک دنیا دیوانی تھی وہ خود محنت سلطان کے پیچھے دیوانی تھی۔ مگر وہ تھا کہ اپنی مغرور شخصیت کے ساتھ اس کو تو کیا کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن شمال نے اس کا پیچھا کسی قیمت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر وقت جہاں کہیں بھی محنت پایا جاتا وہاں شمال بھی پہنچ جاتی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر سلمان یزدانی کو بے انتہا غصہ چڑھتا تھا۔ وہ دیوانوں کی حد تک شمال کو چاہتا تھا، مگر دولت مند اور ہینڈسم ہونے کے باوجود وہ شمال کو اپنی طرف نہ کھینچ سکا۔ اور پھر یہ شمال کی خوش قسمتی ہی تھی کہ محنت بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد بی بی جان کے بار بار مجبور کرنے کے بعد اسے شمال سے شادی کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شمال یونیورسٹی کے زمانے سے اسے پسند کرتی تھی، تو اس نے اسے شادی کر لی، اور یہاں شمال کو لگا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے شادی کی، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ کچھ عرصے تک تو وہ بہت خوش رہی، لیکن جب محنت کی طرف سے روک ٹوک کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تو وہ محنت سے چڑھنے لگی تھی۔ حد تو تب ختم ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اور محنت سے ابارشن کا کہنے لگی، مگر محنت نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ مگر شمال اسے متنفر ہو چکی تھی اور باقی کسر سلمان یزدانی پوری کر رہا تھا۔ اسے بھڑکا کر وہ بھی بھٹک بھی رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وقت سرکا اور پھر ہمنا کی پیدائش کے بعد حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہونا شروع ہو گئے، اور پھر وہ محنت سے طلاق لے کر سلمان یزدانی کے پاس آئی اور اسے شادی کر لی۔ لیکن پھر اسے آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ سلمان نے اسے حاصل کرنے کے لیے وہ سب کیا تھا، اور وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنی شادی توڑ بیٹھی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کیا ہوتا اگر وہ محنت کو بہلا پھسلا کر اپنے حسن میں جکڑ کر ہر بات منوا لیتی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی کہ محنت عام مردوں سے ہٹ کر تھا۔ جو لڑکی شادی ہونے کے عرصے میں نہ اسے جکڑ سکی تو بعد میں کیا جکڑ تھی۔ پھر کل جو ہوا اس نے شمال کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ہر پل اذیت میں گزر رہا تھا۔ میں چھین لوں گی تمہیں مان، تم صرف میرے ہو، صرف شمال کے ہو، تم میرے ہو، ہاں تو تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ شمال چلاتے ہوئے چیزوں کو توڑتی ہوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اب نہ جانے حسد کی آگ میں کس کو جلنا تھا یا پھر کس کو جلانا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟
موہنت جیسے ہی میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا، فاطمہ یزدانی اس کے سامنے آئی تھی اور چلاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ موہنت اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتا آگے بڑھا اور میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے فاطمہ بھی آئی تھی اور اب وہ دونوں میٹنگ روم میں تنہا کھڑے تھے۔ موہنت، تم نے میرا استعمال کیا، پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے جال میں پھنسایا، اور جیسے ہی پروجیکٹ واپس لے لیا اور دوسری شادی، وہ بھی کسی اور سے۔ یہ کیا ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے تم نے؟ بولو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ فاطمہ پرسکون کھڑے موہنت کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ موہنت نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو بڑے آرام سے نکالا اور مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو کر چیئر پر ایک انداز سے بیٹھا اور اسے دیکھتے سرد لہجے میں بولا، میں نے تم سے شادی کا کب کہا تھا مس فاطمہ یزدانی؟ موہنت کا اظہاریہ لہجہ فاطمہ کو منہ کے بل گرا گیا تھا۔ میں نے تم سے صرف یہ کہا تھا کہ تم مجھے اپنے بھائی سے میرا پروجیکٹ دلانے میں میرا کام کرو گی۔ موہنت نے مدد کے بجائے کام کا کہا تھا اور تم فوراً ہاں کر گئی۔ موہنت اب کھڑا ہوتا اور چلتے پروجیکٹر کو آف کرتے اس سے مزید بولا تھا، تم بھی شمائل کی طرح کی ہی لڑکی تھی مس فاطمہ، اور تم ہی کیا، تم جیسی بے شمار ایسی لڑکیاں تھیں اور ہیں بھی جو یونیورسٹی میں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، مگر افسوس کہ تمہاری دوست بازی لے گئی اور میں نے اسے شرف بخش دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اب ہر کسی سے شادی کے وعدے کرنے لگ جاؤں یا ہر لڑکی سے ہی شادی کر بیٹھوں۔ موہنت چلتا اس کے سامنے آیا۔ مانا کہ دنیا میں لڑکوں کی تعداد لڑکیوں کے مقابلے بہت کم ہے، مگر آئی سویئر میں آخری مرد تو نہیں ہوں کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ مذاق اڑانے کے انداز میں موہنت اسے جلا کر راکھ کر کیا تھا۔ اور ہاں، موہنت جاتے جاتے مڑا تھا، میں نے جس سے شادی کرنی تھی کر لی ہے، اور جس سے کی ہے وہ میری آخری بیوی ہے، بائے۔ موہنت اسے کہتا جا چکا تھا اور وہ آنکھوں میں آگ لیے ابھی تک دروازے کو ہی گھور رہی تھی۔ موہنت جیسے ہی گھر آیا، بیوی جان کا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ موہنت جو چینج کر کے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہی تھا، پرسوچ لکیریں ماتھے پر سجائے ان کے روم میں بیٹھا ان کی بات کا منتظر تھا۔ دیکھو موہنت، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمال بچے کے ساتھ مل کر ہمنا کی دیکھ رکھ کریں، جیسے ایک بچے کے والدین کرتے ہیں، اور ہم کوئی بہانہ بھی نہیں سنیں گے، ورنہ ہم… ٹھیک ہے بیوی جان، اور کچھ؟ بیوی جان ابھی سے دھمکی دینے ہی والی تھی کہ موہنت نے بیچ میں ہی اپنی رضامندی دے دی، جس پر بیوی جان حد درجے حیران ہوئی تھی کہ یہ سورج آج کہاں سے نکل آیا ہے۔ بیوی جان اور کچھ؟ بیوی جان کو سوچتے دیکھ موہنت پھر سے بولا تھا، ہاں نہیں بس یہی کہنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے بہت ضروری میل چیک کرنی ہے۔ موہنت ان سے پیار لیتا اپنے روم میں چلا گیا تھا، مگر بیوی جان ابھی تک حیرت میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ اس گدھے نے کیسے میری بات ایک ہی بار میں مان لی، وہ بھی بنا کسی دھمکی کے۔ حیرت پر حیرت تھی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ موہنت روم میں واپس آیا تو بیڈ پہ ہمنا کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ چل کر بیڈ کے پاس آیا اور ہمنا کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، مگر نظریں تھیں کہ پلٹنے سے انکار کر رہی تھی۔ دھیرے سے وہ اٹھ کر ٹیرس میں آیا اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ گھٹن اتنی تھی کہ وہ شیڈ کے نیچے کھڑا برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سگریٹ ختم ہوئی کہ دوسری جلا رہا تھا کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ لائٹوں کو بجھا کر اس نے آگے ہو کر دیکھا تو نیچے گارڈن میں سمال تیز بارش میں بھیگتی گول گول گھوم کر ہنسے جا رہی تھی۔ موہنت بے ساختہ اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بارش میں مکمل بھیگی بھیگی سی وہ اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ سمال سو چکی ہمنا کو کمرے میں چھوڑنے آئی تو اچانک ہونے والی بارش کو دیکھ کر وہ الٹے پیر باہر بھاگی تھی، اور پھر وہ بارش میں بھیگتی ہنسے جا رہی تھی۔ اسے کوئی احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے ہوشربا حسن میں جکڑا گیا تھا، اور وہ ساکت کھڑا اسے تپش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمال لال گلاب کو بارش میں بھیگتے لہراتے دیکھ اسے توڑنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے کسی نے کمر سے پکڑ کر کندھے پہ ڈالا تھا اور اندر کی جانب چل دیا تھا۔ پہلے تو سمال گھبرا گئی، مگر موہنت کے سینٹ کی مخصوص خوشبو کو پہچانتے سے جیسے تسلی ہوئی، وہیں وہ پریشان بھی ہوئی کہ اسے پھر سے کون سا دورہ پڑ گیا۔ مگر اس سے بے پرواہ موہنت اسے گھر کی پچھلی سائڈ بنی انیکسی میں لایا، جو گھر کے بالکل پچھلی سائڈ پر تھی اور اسے کافی عرصے سے بند رکھا گیا تھا۔ سمال حیران ہوتی گھبرائی تھی
کہ وہ اسے کہاں لے کے جا گیا ہے، مگر جب مہنت نے اسے ایک جھٹکے سے اندر صوفے پر پھینکا تو سمال ہکا بکا سی رہ گئی۔ یا اللہ، اب کون سا جن چڑھ گیا ان پر؟ سمال فوراً سے اٹھ کر بیٹھی، مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ مہنت کی آنکھیں بے تحاشا لال ہو چکی تھی، ماتھے سے ٹپکتا پانی اور اس کا بگڑا تنفس اسے خوفناک بنا رہا تھا۔ اوپر سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور گہرا اندھیرا کچھ الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ حامد آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تو پھر سے محترمہ نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں اسے کیوں دروازہ لاک کرنے کا اتنا شوق چڑھتا ہے۔ ہر وقت بندہ کہے کہ مجھے اندر لا کر لاک کر لے، مگر نہیں، اکیلے اکیلے ہی بند ہونا ہے محترمہ نے تو۔ بند دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ ہی بن گیا تھا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ ایسے ہی کر رہی تھی، اسے اپنے پاس تو کیا اپنے روم میں بھی نہیں گھسنے دیتی تھی۔ حامد کو کچھ یاد آنے پر وہ ڈرار میں سے چابیوں کا گچھا نکال آیا اور مطلوبہ چابی سے دروازہ کھولنے لگا۔ ٹک کی آواز پر لاک کھلا اور حامد چہکتے ہوئے دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا، مگر اس کی سوچ کے برعکس کہ وہ اسے اندر آتا دیکھ کر حیران رہ جائے گی، مگر وہ تو پورے بیڈ پر مزے سے پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ حامد منہ کے عجیب سے زاویے بناتا اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے یک ٹک گھورنے لگا۔ ہائے ربا تیریاں شانہ! اس کی منموہنی صورت تکتے وہ ہولے سے بڑا تھا۔ آہستہ سے وہ اس کی داہنی سائڈ پر بمشکل جگہ بناتا سمٹ کر لیٹ گیا اور اپنی نظریں اس کے خوابدہ چہرے پر ٹکا لی۔ ایک بار پھر سے اسے 3 دن پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا تھا۔ حامد کے آفس جانے والے رستے میں پھولوں کی دکان پڑتی تھی جہاں پر اس نے جانا کو دیکھا تھا۔ عمر میں اسے وہ 19-20 کی لگی تھی۔ ایپرن پہنے روز وہ مسکراتے ہوئے گاہکوں کو پھول بیچا کرتی تھی اور حامد ہر روز صبح ہی صبح جا کر اس کا دیدار کرتا۔ پسند کی نگاہ کب محبت میں بدل گئی حامد کو خود بھی نہیں پتا چلا۔ حامد نے اس کے بارے میں سب پتہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک ہی بیٹی تھی اپنے باپ کی، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، مگر جانا پھولوں کی دکان پر کام کر کے اپنا اور اپنے باپ کا سارا خرچہ اٹھاتی تھی۔ حامد صحیح وقت کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جانا سے اظہار محبت کرے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جانا کے باپ کی اچانک وفات اور اوپر سے جانا کو کام سے نکال دینے سے وہ گھر کا کرایہ بھی نہیں دے سکی، اور پھر چھوٹا سا بیگ تھامے وہ فٹ پاتھ پر آ گئی تھی۔ حامد کو جب پتا چلا تو بھاگا آیا اور جانا کو فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جانا کو جاب کا دلاسا دے کر اپنے فلیٹ لایا اور پھر زبردستی سے نکاح بھی کر لیا۔ وہ تو اب حامد ہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے ڈرا کر اس سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، حامد اس کی ناک کو چھوتا کسی بھی بچے کی طرح بولا۔ تمہاری نیلی آنکھوں کا رنگ گہرے سمندر جیسا ہے۔ اس کی بند آنکھوں پہ بوسہ دیتا وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ اس کا سر اپنے بازو پہ رکھ کر وہ اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ جب اس کی گہری سانسوں کی آواز سنائی دی تو جانا نے آنسوں سے بھری اپنی آنکھیں کھولی تھی اور اس کے چہرے پر ٹکا لی تھی جو اس کے قریب گہری نیند سو رہا تھا۔ I love you. I love you so much. مگر میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسو اسے دیدار یار میں مشکل پیش کر رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد تو وہ اسے جی بھر کر دیکھ رہی تھی۔ کیسے اس نے شدت سے اس پل سے اسے یاد کیا تھا جب وہ ہر چیز سے کٹ گئی تھی۔ کتنا پیار تھا اسے اس سے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس بات سے انجان کہ جانا اسے بے پناہ چاہنے لگی تھی۔ روز وہ اسے فلاور شاپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر پھر فوراً ہی نظر جھکا لیتی تھی کہ کہیں اسے کچھ پتہ نہ چل جائے۔ خواب تو بہت دیکھے تھے اس نے اس کے سنگ، مگر صرف خوابوں تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے تمام فاصلوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ کہاں وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا اور کہاں یہ غریب گھرانے کی معمولی سی لڑکی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جاگتے ہوئے وہ اسے نظریں ہی نہیں ملاتی تھی کہ کہیں اس کا راز ہی نہ کھل جائے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ نہیں، وہ تو عشق کرتی ہے اس سے۔ اب ساری رات اس کے لمس کے میٹھے احساس اور حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو میں مقید اسے نہارنے میں گزرنی تھی۔ چمکتی بجلی میں سمال مہنت کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر کانپ رہی تھی کہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ مہنت پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے سمال کو مسلسل خود سے خوف کھا
کر لرزتا دیکھ وہ چل کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور نیچے بچھے قالین کو گھورنے لگا۔ سمال اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹنے پر حیران ہوئی تھی، سیدھی ہوئی اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اب انہیں کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اب اسے یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا۔ اسے تو شکر منانا چاہیے تھا، مگر یہ تو سمال تھی، الٹی کھوپڑی کی مالک۔ کافی دیر تک جب مہنت نے سر نہ اٹھایا اور نہ ہی اسے کچھ کہا تو وہ تجسس کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سی چلتی اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مہنت محسوس کر رہا تھا کہ سمال اس کے کچھ نہ کہنے پر اضطراب اور تجسس کے مارے چڑ رہی ہے، اور پھر خود ہی آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنا منہ نیچے کر کے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ذرا سا ہٹاتے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمال اس کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان کہ اس نے سانپ کی بل میں خود ہی اپنا ہاتھ دے دیا ہے تو ہاتھ آئی خوراک کو سانپ کیسے چھوڑ دیتا۔ اسی لیے اس کے اور قریب ہو کر دیکھنے پر فٹ سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ مہنت کے اچانک رد عمل پر سمال چیخ پڑی، جسے اس نے خود ہی ہاتھ رکھ کر روک لیا، وگرنہ کچھ بعید نہ تھی کہ پچھلی بار کی طرح۔ مہنت نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مزید شوخی دری تھی۔ کیا ہوا؟ منہ میں درد ہونے لگ گیا ہے کیا اچانک؟ ہوں۔ سمال ہنوز منہ پہ ہاتھ رکھے سر نفی میں ہلا کر جواب دینے لگی۔ مہنت اپنے اوپر کمبل ڈالتا جو بیڈ کو ڈھکی ہوئی چادر کے نیچے تھا، اسے پاؤں سے نکال کر اپنے اور سمال کے اوپر دے دیا تھا۔ سمال اس کے کندھے میں منہ چھپائے ہوئے بولی تھی۔ اچھا۔ مہنت اس کے بال سائڈ پر کرتا اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے تنگ کرنے کی نیت سے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں ہائے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ سمال اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں سے سٹ پٹا کر بکھلا رہی تھی۔ کیونکہ تم پہ پیار جو آ رہا ہے مجھے۔ اس کے بھیگے گال پہ پیار کرتا وہ مزے سے بولا تھا۔ سمال ایسی حرکت پر مزید ڈال ہوئی تھی۔ کیوں آ رہا ہے پیار؟ ہڑبڑی میں سمال کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مہنت اس کی بات پر بائیں آبرو اچکاتا اس کے مزید قریب ہوا تھا اور اس کے کان میں ہلکی سی آواز میں بولا تھا، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے اس لیے۔ ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بھی پیار کیا۔ وہ اس کو ایسی باتیں کرتی ہوئی بہت اپنی سی لگی تھی، دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ دل کیوں کر رہا ہے؟ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی وہ الجھی سی بولی تھی۔ کیونکہ مہنت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ ایسی باتیں کر کے وہ اس کے جذباتوں کو اور بھڑکا رہی تھی۔ کیونکہ یہ دل تم پہ آ گیا ہے اس لیے؟ مہنت کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے ابھی۔ وہ تو اس کے گال پر مزے سے پیار کر کے بولا تھا۔ نہیں، مجھ پہ تو آپ آئے ہوئے ہیں، دل تو آپ کے اندر ہے۔ سمال جھٹ سے سر ہلاتی ہوئی اس کی بات کو رد کر کے بولی تھی اور اس کے اس قدر معصومیت پر مہنت اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا کہکا لگانے لگ گیا تھا۔ سمال خجل سی ہوتی کمبل اپنے کندھے تک کرتی منہ بسور گئی تھی کہ اس نے تو صحیح کہا ہے، الٹا شرمندہ ہونے کے بجائے یہ تو ہنس رہے ہیں۔ بڑے ہی کوئی ڈھیٹ قسم کے بی بی جان کے گدھے ہیں یہ تو۔ سمال دل میں ہی اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کیا جان لوگی اب میری؟ مہنت اس کے اسی طرح خود کو دیکھنے پر اسے روکتا بولا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ وہ اسے عملی مظاہرہ کر کے بکلا دے، جیسے وہ اسے اپنی اداؤں سے بہکا رہی تھی۔ توبہ استغفر اللہ۔ سمال نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں کیوں کسی گدھے کو مارنے لگی؟ توبہ۔ کیا؟ مہنت اس کے خود کو گدھا کہنے پر صدمے سے چیخ پڑا تھا اور سمال اس کے اتنی زور سے چلانے پر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی مجھے؟ مہنت اسے تکیے پر لٹا کر خود اس پر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں جکڑے تھے اور پہلے سے بھی زیادہ چلا کر بولا تھا۔ سمال اس کی اس حد درجہ قربت پر زبان تالوں سے لگا گئی تھی اور بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا گئی، مگر مہنت اس کی حالت سے انجان ابھی تک اس بات میں اٹکا ہوا تھا کہ اس نے ابھی مجھے یعنی ترکی کے دی موسٹ ہینڈسم رچ ڈیشنگ پرسنالٹی رکھنے والے بندے کو گدھا بولا تھا۔ گدھا؟
میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ جواب دو مجھے۔ اسے پلکیں جھکا کر مسلسل خاموش رہنے پر محنت نے پہلے سے بھی زیادہ چلا کر بولا تھا۔ میں نے تھوڑی آپ کو کوئی اپنا گدھا کہا ہے، میں نے تو بی بی جان کا گدھا بولا ہے آپ کو۔ بس سمال سکون سے معصومیت سے بولی۔ بی بی جان کا گدھا والا مطلب؟ محنت حیرانی سے الجھتے ہوئے اسے پوچھ بیٹھا، مگر اس کا پوچھنا تھا کہ اس نے توبہ ہی کی کہ اپنے پوچھنے پر جو آگے سے سمال نے اسے ڈیفینیشن دی تھی وہ سن کر اس کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ ارے آپ کو اتنا نہیں پتا، بی بی جان کا گدھا مطلب بی بی جان کا گدھا؟ تم؟ محنت کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اسے، اس نے تو مجھے گدھا ہی بنا دیا۔ چلو بی بی جان کا گدھا ہوا میں، مگر تمہارا کیا ہوا پھر؟ محنت ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا، دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ تک لایا تھا۔ بولو۔ ویسے اماں کہتی ہیں کہ شوہر کو عزت سے بلانا چاہیے، مگر جب آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے تو پھر اس ناطے میں بھی آپ کو شوہر نہیں مانتی، اور پھر اسی لحاظ سے آپ کو میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں۔ تو محنت اس کی دلیل پر اشک کر اٹھا۔ سمال نے بھرپور طرح سے سوچ میں ڈوبتے اس کے لیے نام سوچا تھا۔ ہاں مل گیا نام، ہاں مل گیا۔ اس کے پوچھنے پر سمال پرجوشی سے بولی تھی۔ کیا؟ محنت اس کی ناک پر پیار کرتا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ آپ بی بی جان کے گدھے اور میرے ککڑ۔ سمال چہکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا؟ یہ ککڑ کیا چیز ہے؟ محنت کو سمجھ نہیں آیا کہ ککڑ کا کیا مطلب ہے۔ لے، سمال نے اپنا سر ہاتھ میں مارا۔ آپ کو ککڑ کا مطلب ہی نہیں پتا؟ اتنے بڑے بزنس مین کو جو پڑھا لکھا بھی ہے، ظاہر ہے پڑھا لکھا ہوں تو بزنس مین ہوں۔ اس سے پہلے کہ سمال مزید بولتی، محنت اس کے بالوں میں منہ چھپاتا مخمور لہجے میں بولا۔ ہاں اچھا میری بات تو سنے نا۔ سمال خجل ہوتی بولی۔ ہاں سناؤ۔ محنت کی آواز بھاری ہو رہی تھی، سمال اسے انجان اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ ککڑ ہمارے گاؤں میں مرغے کو کہتے ہیں۔ سمال اسے خوشی سے اتنے پڑھے لکھے بندے کو بتاتی اتر آئی تھی، مگر محنت جو اس میں گم ہو رہا تھا جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے منہ کھولے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ صدمے پر صدمہ تھا۔ پہلے گدھا اور اب ککڑ، یعنی کہ مرغا؟ ہاں ککڑ مرغے کو ہی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح بے سری آواز میں بس بانگیں ہی دیتا رہتا ہے، چاہے اگلے بندے کے کانوں سے خون ہی کیوں نہ نکل آئے۔ سمال اس کے تاثرات سے بے خبر اپنے ہی لے میں بولی جا رہی تھی۔ محنت بیٹھتے ہوئے بولا، اس طرح کہ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں قید تھی۔ ہاں چکن۔ سمال کو لگا اسے انگریزی میں بھی بتائے۔ اب دیکھو یہ ککڑ مطلب چکن تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہی محنت بنا اسے کچھ بولنے دیے اس پر حملہ کر دیا، اور یہاں شور ہوا سمال کے کہکوں کا۔ ہا 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 نہیں، ہا ہا ہا، ہائے اللہ جی، ہائے اللہ، مر گئی۔ محنت سمال کو گدگدی کر رہا تھا اور سمال کسی چھوٹے بچے کی طرح ہنس رہی تھی۔ اچانک محنت کو کچھ یاد آیا اور اس کے ہاتھ بے ساختہ تھمے تھے۔ سمال ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ محنت نے آنکھوں میں آنسو چمکتے تھے، اور پھر جب سمال کی اچانک نظر محنت پہ پڑی تو اس کی ہنسی ایک دم رکی تھی۔ محنت کی آنکھیں آنسو سے لبالب بھری ہوئی تھی اور وہ سمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سمال محنت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بکھلا گئی تھی۔ بتائیں نا کیا؟ سمال نے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھا تھا۔ محنت سیدھا اس کے کندھے میں منہ چھپا گئی، تھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ سمال محنت کی حالت پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ محنت کی چیخیں اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ مار دیا سب کو، مار دیا ان کمینوں نے، میرے بابا، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میری گڑیا سی بہن کو، کسی کو نہیں چھوڑا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا کسی کو، میرے دوست، میرے چاچو، میرے پورے خاندان کو مار دیا سمال۔ محنت اس کے کندھے پر سر رکھے آج اتنے سالوں بعد اپنا بوجھ اس کے کندھے پر اتار رہا تھا۔ اس کی چیخیں اتنی دردناک تھیں کہ سمال کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کو جکڑ گئے تھے۔ وہ خود بھی اس کے رونے پہ بے تحاشا رو رہی تھی۔
موہنت بیڈ پر زور زور سے ہاتھ مارتے چلا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ کیسے اسے اس کے اپنوں کو ان ظالم لوگوں نے چھین لیا، کس بے دردی سے انہیں مار دیا۔ سمال موہنت کا بوجھ نہیں سہ پا رہی تھی، اس کی سانسیں تھم رہی تھیں، بہت مشکل سے وہ سانس لے پا رہی تھی، لیکن وہ موہنت کو روک بھی نہیں رہی تھی۔ بی بی جان سے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی، اسی لیے وہ موہنت کے یوں رونے اور اپنی اس تکلیف کو شیئر کرنے پر اسے بولنے دے رہی تھی۔ سمال چاہتی تھی کہ آج وہ اپنا سارا درد بہا دے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اتنے سال کرب اور دوسروں سے نفرت میں رہا ہے۔ ہائے پاپا، ماما، پاپا مجھے بھی ایسے ہی پکڑ کر گدگداتے تھے اور میں بھی ایسے ہی ہنستا رہتا تھا، لیکن وہ مجھے اور زیادہ ہنساتے تھے۔ موہنت اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے مزید بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے گرم پانی قطرے سمال کی آنکھوں کو اپنے درد کا احساس بخشتے سمال کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے 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 ان سب کی بہت یاد آتی ہے، مجھے ان کا گدگدانا، میں بہت مس کرتا ہوں انہیں، آواز بھی دیتا ہوں مگر کوئی نہیں آتا۔ بی بی جان کہتی ہے کہ مرد روتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، ان پر مذاق بناتے ہیں، لیکن میں بھی تو ایک انسان ہوں نا، میرے سینے میں بھی تو دل ہے نا، گوشت کا بنا ہوا دل ہے جس میں بہت درد ہوتا ہے، مجھے بھی رونا ہے سمال، بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہاں سمال، بہت درد ہوتا ہے، پلیز میرا درد کم کر دو، مجھے رونے دو، میں بہت تھک گیا ہوں ان آنسوں کو روکتے روکتے، پلیز۔ موہنت آنکھیں بند کیے اس سے التجا کر رہا تھا۔ سمال موہنت کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اسے تو اچھا تھا کہ وہ غصے میں ہی رہتا اور اسے جو چاہتا کہتا، لیکن ایسے تو سمال خود بھی موہنت کے ساتھ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج جب موہنت نے ہمنا کو غور سے دیکھا تو اسے اپنا بچپن، اپنے والدین یاد آئے تھے، اسی لیے وہ ضبط نہیں کر پایا تھا۔ آج کافی دیر تک موہنت روتا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی آواز مدھم ہونے لگی تھی، مگر جب موہنت کو احساس ہوا کہ وہ چپ ہے لیکن سمال، موہنت نے دیکھا کہ سمال ہچکیوں سے بلند آواز میں رو رہی ہے، تو وہ جو اپنا درد بانٹنے کے بعد ہلکا ہو چکا تھا، اسے روتے دیکھ تعجب سے بولا، تم کیوں رو رہی ہو؟ رونے سے موہنت کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ آپ جو روئے تو میں بھی روؤں گی نا، سمال ہچکیوں کے درمیان مشکل سے بولی تھی۔ موہنت کو سمال بہت اچھی لگی تھی، ایسے بولتے ہوئے بالکل اپنی اپنی سی۔ رونے سے سمال کی آنکھیں سوج گئی تھی اور وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سمال، وہ تمہاری ناک بہہ رہی ہے۔ موہنت اپنی ہنسی روکے اسے بولا، جس کا ناک غبارے بنا رہا تھا اور وہ اس حالت میں بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ اچھا؟ سمال سر ہلاتی موہنت کے قریب ہوئی اور پھر اپنا ناک اس کی شرٹ کے کالر سے صاف کیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ سو سو کرتی وہ موہنت کو حیران کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ کچھ پل تو وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، سمال بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو چکے تھے۔ بادلوں کے زور زور سے گرجنے پر سمال کی چیخیں نکلی تھیں۔ کچھ یاد آتے موہنت نے مسکراتے ہوئے اس کی چیخ کا گلا ایک بار پھر سے اپنے ہی انداز میں گھونٹا تھا۔ سمال، جس نے خود سے ہزار وعدے کیے تھے کہ آئندہ کبھی بھی موہنت کے سامنے نہیں چیخے گی، مگر وہ غلطی سے یہ کام پھر سے کر بیٹھی تھی اور اب موہنت کی گرفت میں تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ بری طرح پھنس چکی تھی۔ موہنت نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر سمال کی طرف دیکھا، جہاں وہ لال ٹماٹر کے چہرے کے ساتھ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سمال، جذباتوں سے بھاری آواز میں موہنت نے لڑکھڑاتی آواز میں اس کا نام ٹکڑوں میں ادا کیا تھا، جس پر سمال بری طرح سے کانپتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا مطلب سمجھ کر موہنت مسکرا دیا تھا، اور پھر اس برستی بارش میں آج جہاں موہنت نے اپنا اندر کا سارا غبار نکالا تھا، وہیں برستی بارش کی بوندوں کی طرح وہ بہت پیار اس پہ برسا رہا تھا۔ سمال کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو انیکسی میں اکیلے پایا۔ موہنت نہ جانے کب کا چلا گیا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو جہاں وہ ہنسی وہیں شرم کے مارے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ اف، ہمنا تو اکیلی تھی روم میں۔ جیسے اسے ہمنا کا خیال آیا تو فٹ سے اٹھ کر دوپٹہ صحیح سے اڑا انیکسی سے باہر نکل گئی۔ گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو
میڈ کو ہمنا کے پاس ہوتا دیکھ اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ شکر ہے۔ پرسکون سانس خارج کرتی ہمنا کو پیار کیا اور وارڈروب سے کپڑے نکالتی شاور لینے چلی گئی۔ سمال تیار ہو کے جب باہر نکلی تو ہمنا جاگ چکی تھی۔ میڈ اسے پیمپر پہنا کر کپڑے چینج کر رہی تھی۔ لاؤ مجھے تو، میں چینج کر لوں گی اپنے بیبی کے پیمپر۔ میڈ کے ہاتھ سے کپڑے لیتی وہ ہمنا کو گدگداتے پیار سے بولی تھی۔ ایسا کرنے سے محنت کا کل رات کا گدگدانا اس کو یاد آ گیا تھا۔ شرم کی سرخی نے اس کے چہرے کو گلنور کر دیا تھا۔ ہمنا کو ریڈی کر کے جیسے ہی وہ اسے اٹھائے مڑی تب اچانک محنت جاگنگ ڈریس میں ٹاول گلے میں لٹکائے روم میں داخل ہوا تھا۔ سمال اسے اچانک سامنے کھڑا دیکھ لڑکھڑاتی سنبھلی تھی اور جلدی سے اس کی سائڈ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ محنت بھی سمال کو دیکھ کر خجل سا ہو گیا تھا کہ سمال کیا سوچ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اتنی جلدی بہک گیا، اور اوپر سے جو آج تک اس نے خود سے بھی شیئر نہیں کیا تھا وہ سمال کے سامنے سب کچھ عیاں کر گیا۔ وہ تو بس بے اختیاری لمحہ تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ دل کی آواز کو دباتے وہ سر جھٹکتے آفس جانے کے لیے ریڈی ہونے لگا۔ حامد کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا سو رہا تھا۔ ہائے، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا اور باہر کی طرف دوڑا، پھر فوراً ہی بریک لگا گئی۔ سامنے ہی جانا اپنا بیگ ٹیبل پر پٹکے صوفے پر منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیں، تم بھاگی کیوں نہیں؟ اسے بیگ کو اٹھا کر فرش پہ رکھا اور خود اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے بولا، کہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا میری جان کو؟ اس کے پھولے پھولے گلابی گال کو زور سے کھینچتا وہ شوخی سے بولا تھا۔ کیسے بھاگتی؟ دروازہ جو تم نے لاک کیا ہوا تھا۔ جانا اس کا ہاتھ زور سے چڑکتی چبا چبا کر بولی، اوہ ہاں یار، میں تو دیکھو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے احتیاط سے وہ دروازہ لاک کر لیا تھا اور اس کی چابی چھپا دی تھی۔ ہا 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 ہا، شو، میں بھی کتنا پاگل ہوں نا، ایویں ہی اتنا گھبرا گیا کہ تم کہیں نکل ہی گئی ہوگی۔ حامد ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جانا جو اس کی ہنسی میں چمکتے چہرے کو بے تحاشا دیکھ رہی تھی فوراً سے اپنی نگاہیں پلٹی۔ اب ایسے تو نہ منہ بناؤ میری جان۔ حامد اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا اس کے بال بگاڑتے بولا تھا، جس پر جانا نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، مگر بنا اس کا اثر لیے حامد نے اس کی گال کو چوم لیا تھا۔ اللہ اللہ، بے شرم انسان، پیچھے ہٹو، تمیز تو تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ جانا اس کے چھونے پر پزل ہوتی، شور کرتی دھڑکنوں کو ٹپٹتی جھنجھلا کر بولی تھی اور اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر حامد نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے۔ حامد اسے پھر سے بٹھاتا پیٹ پر ہاتھ رکھتا بے چارگی سے بولا تھا، جس کی جانا کو کک سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اس نے اردو میں اچھے خاصے گانے کی ہڈیاں تک توڑ ڈالی تھی۔ کیا؟ وہ مجھے ناشتہ کون بنا کے دے گا؟ تم نے تو خود کھا لیا ہوگا، اب میں کیا کھاؤں گا؟ حامد منہ بسوڑتے بچے کی طرح بولا، جس پر جانا نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ تو مجھے کھا جاؤ۔ ہیں؟ جانا کی لاپرواہی سے مجھے کھا جاؤ کہنے پر حامد آبرو اچکاتا معنی خیزی سے بولا تھا، اف میری جان، چھوڑو، کیوں صبح صبح تم میرا دماغ کھانے پہ تلے ہوئے ہو؟ جانا اس کی معنی خیز نظروں کو نہ سمجھ پائی اور مزید بولتے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر حامد اب کہاں اسے جانے دینے والا تھا۔ رکو رکو رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اب جب خود ہی آفر کی ہے تو کھانے تو دو خود کو، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تمہارا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا۔ حامد اس کے لبوں پر انگلی پھیرتا ہوا گمبھیر سا بولا تھا۔ اس کا مطلب جب جانا کو سمجھ آیا تو وہ سر نفی میں ہلاتی مسکراتے ہوئے اسے بولی تھی، ہاں بالکل، ضرور چکھنا چاہیے تمہیں ذائقہ، تاکہ تمہیں پتا چل سکے میں کتنی تیکھی ہوں۔ جانا نے نامحسوس انداز میں اپنا بیگ اپنے قریب کھسکایا تھا۔ ارے واہ، اس کا مطلب میرا پیار کا جادو تم پر چل گیا آخر۔ حامد مزید اس کے قریب ہوتا مسرور سا بولا تھا، اپنی آنکھیں بند تو کر لو پہلے۔ جانا معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تھی، ہائے، یقین نہیں ہو رہا مجھے کہ تم مجھ پہ اتنی جلدی میری اسیر ہو گئی تم۔ حامد کالر کھڑے کرتا مغرور سا بولا تھا، کرنا بھی مت کبھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی،
کیا؟ کچھ نہیں، تم آنکھیں تو بند کرو۔ اوکے۔ حامد نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، جانا نے فوراً پیپر سپرے نکال کر اس کے منہ کو ہاتھ سے دبا کر کھولا اور سارا سپرے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور اتنی جلدی تھا کہ جانا نے حامد کو سنبھلنے کیا کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کا نتیجہ اب وہ سی سی کرتا صوفے پر چڑھا چھلانگیں مار رہا تھا اور جانا اس کی حالت پر پیٹ پکڑے ہنسے جا رہی تھی۔ سی سی، ہا، کیسا لگا ذائقہ؟ اب پتا چلا میں کتنی تیکھی ہوں؟ جانا اس کی بندروں کی طرح اچھل اچھل کر کود کود کو دیکھنے پر ہنسے جا رہی تھی، مگر حامد بیچارہ اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کہہ پاتا، بس اسے ایک عدد گھوری سے نوازتا، منہ پر ہاتھ پھیرتا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور بھاگتا ہوا کچن میں چلا گیا جہاں سے وہ اپنے اس چکھے تیکھے ذائقے کا کچھ علاج کر سکے۔ ہا، جبکہ اس نے اپنے پیچھے جانا کے کہہ کے صاف سنائی دیے تھے، نہیں سی سی چھوڑوں گا۔ مہنت ناشتہ کر رہا تھا جب سمال ہمنا کو گود میں اٹھائے وہاں آئی اور ہمنا کو ناشتہ کرتے مہنت کی گود میں بٹھا دیا۔ منہ میں جاتا آملیٹ کا پیس باہر انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہمنا کو دیکھ رہا تھا جو روتے ہوئے مہنت کے ہاتھ سے کانٹے کو کھینچ رہی تھی جس میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا، جبکہ سمال اب چیئر پہ بیٹھی اپنا ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ مہنت نے سمال کی طرف دیکھا، پھر بی بی جان کی طرف، لیکن وہ دونوں تو ایسے ناشتہ کرنے میں مگن تھیں جیسے کتنے دنوں بعد کھانا نصیب ہوا ہو۔ مہنت تیوری چڑھاتا ملازموں کو آواز دینے لگا۔ ایک بار، دو بار، کئی بار ملازموں کو آواز دے ڈالی، مگر لگتا تھا کہ جیسے سبھی مہنت کو اگنور کرنے کی قسم کھا رکھے ہوں۔ یہ سب کیا ہے سمال؟ مہنت ہمنا کو ایک ہاتھ سے بار بار اناڑی پن سے اپنی طرف دھکے مار رہا تھا کہ وہ آگے ہونے کی کوشش میں کہیں گر نہ جائے، اس لیے جھنجھلا کر غصے سے چیخ ہی گیا وہ۔ یہ سب یہ کہ آج کا سارا دن آپ ہمنا کو سنبھالیں گے اور کل کا سمال سنبھالے گی، اس طرح ایک دن آپ اور ایک دن سمال کی ڈیوٹی سنبھالے گے۔ بی بی جان نے سمال کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود ہی مہنت کو جواب دے دیا۔ مہنت کانٹا پلیٹ میں پھینکتا ہنسا تھا۔ بہت اچھا جوک ہے آپ کا بی بی جان، اب اسے پکڑے، ناشتہ تو حرام ہو ہی چکا ہے، لیکن میں اب آفس سے بالکل بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ مہنت کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بڑے ہی عجیب انداز میں ہمنا کو اٹھایا جیسے وہ بچی نہ ہو، کوئی پپی ہو۔ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھیں۔ اس طرح اٹھانے سے ہمنا کی ٹانگ اس کی آنکھ میں لگی تھی، ساتھ ہی اس پوزیشن میں ہمنا نے خوش ہو کر کھلکھلانا شروع کر دیا تھا، مگر مہنت اپنی آنکھیں پکڑے کرا اٹھا تھا۔ اب اور کچھ مت بولیے گا بچے، ورنہ اسے بھی آپ کی طرح بہت غصہ آتا ہے۔ بی بی جان اس کے ہاتھ پر ہنستی دباتی ہوئی بولی تھی۔ بس، مہنت کو پھر سے بولنے کی کوشش کرتے دیکھ بی بی جان نے سے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ اب آپ نے کچھ اور بولا اور اگر جو ہم نے کہا ویسا نہ کیا تو میں یہ بچی شمال کو دے دوں گی، چاہے وہ اس کے ساتھ پھر جو مرضی کرے، اور میں اسے بالکل بھی نہیں روکوں گی۔ بی بی جان کا یہ کہنا تھا کہ مہنت وہیں رک گیا تھا۔ بی بی جان کا تیر بالکل نشانے پر لگا۔ بی بی جان جانتی تھی مہنت کی نیچر کو، اسی لیے چاہے چیز اس کی پسند کی ہو یا نہ ہو، وہ کسی قیمت بھی اپنے دشمن کو یا ناپسندیدہ شخص کو تو بالکل بھی نہیں لینے دیتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہاں تو اس کی بیٹی تھی، اس کا خون، تو وہ کیسے اس عورت کے حوالے کر دیتا جس نے اسے پیدا ہوتے ہی مارنے کی کوشش کی تھی۔ بظاہر وہ یہ ظاہر کرتا کہ اسے ہمنا سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہمیشہ سے نامحسوس طریقے سے اس نے ہمنا پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کس کے ہاتھوں میں ہے، کہاں ہے، اور بی بی جان کو اس کی خوب خبر تھی۔ اسے بی بی جان نے سیدھا تیر نشانے پہ لگایا تھا۔ یا پھر تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم ایک چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری لے سکو؟ تم اپنی کم ہمتی کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ میں تیار ہوں، میں اس کی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے اٹھاؤں گا کہ آپ کی بہو بھی نہیں اٹھا پائے گی۔ مہنت ایک نظر سمال کو دیکھتا بی بی جان سے بولا تھا۔ ہوں، مہنت کی بات پر سمال نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ پہلے بیبی کو اٹھاتے کیسے ہیں یہ تو سیکھ لیں۔ سمال کی بات پر اس نے الٹے ہاتھ میں اٹھائی اپنی بیٹی کو سر جھکا کر دیکھا تھا جو الٹی لٹکی کھلکھلانے میں مصروف تھی۔ بی بی جان نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور جا چکی تھی۔ اوہ رکیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو
ایسے پکڑیں گے تو بیبی کو کنڈی چڑھ سکتی ہے۔ کیا چڑھ سکتی ہے؟ سمال اسے بیبی کو پکڑنے کا صحیح طریقہ بتا رہی تھی جب موہنت نے اس کے لفظ کو نہ سمجھتے ہوئے الجھن سے پوچھا۔ وہ کنڈی مطلب اس کی، ہائے کیسے سمجھاؤں، کوئی بھی اندرونی چیز ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ بہت ہی بھرے طریقے سے اس نے موہنت کو سمجھایا۔ واو، انسان نہ ہوئی کوئی کھلونا ہو گئی کہ اس کے پرزے نہ نکل جائیں۔ موہنت اس پر طنز کرتا ہمنا کو سیدھے طرح سے پکڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے کہ ایک بار پھر سے موہنت کو اس کا دل باغی کرنے لگا تھا۔ دور ہو کے رہو مجھ سے، جب دیکھو مجھ پہ چپکنے کی کوشش کرتی رہتی ہو، اسے ترک کر کہتا وہ ہمنا کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ ہائے، کل کا رومیو آج ہٹلر کیسے بن گیا؟ سمال اس کے رویے پر منہ کھولے کھڑی تھی اور وہیں کھڑی رہ گئی۔ حامد نے بڑی مشکل سے پتہ نہیں کتنا کچھ میٹھا کھا کھا کر منہ کا ذائقہ کچھ بہتر کیا تھا، مگر ابھی بھی اس کے منہ کا ذائقہ تھیکا تھا۔ جانا صوفے پر پاؤں بسورے بڑے مزے سے حامد کو تیار ہوتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو منہ کے عجیب عجیب زاویے بنا کر ٹائی باندھ رہا تھا اور ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پہ بھی ڈال رہا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ آخر کار مزید برداشت نہ کرتے ہوئے کوٹ پہن کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا۔ ہاں، کمال ڈھٹائی سے جواب دیا گیا، جو حامد کو اور بھی سلگا گیا۔ مت کرو تم اتنا غرور اپنی ان شرارتوں پر، جب ہم شرارت کر بیٹھے تو سرخ ہو جاؤ گے۔ اس کی طرف جھکتا حامد اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا، جس کی جانا کو تو سمجھ نہ آئی، مگر اس کا گمبھیر لہجہ اسے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہٹو پرے، میں نہیں ڈرنے والی تم سے۔ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی جانا اس کا ہاتھ ہٹاتی کھڑی ہوئی تھی کہ حامد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف ایک جھٹکے سے موڑا تھا اور اپنے حصار میں قید کرتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا اور اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے ڈر نہیں رہی تھی، تو اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ ہاں؟ حامد اس کے گھبراتے سراپے کو دیکھتا اس کے گال کو شہادت کی انگلی سے چھو کر مخمور سا بولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ جانا کی تو ساری ہمت اس کے قریب آنے سے ہی ہوا میں اڑ گئی تھی۔ وہ پلکیں جھکائے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ناک رگڑتے وہ گمبھیر سا بولا تھا۔ تمہیں ٹیسٹ کراؤں اس کا ذائقہ جو اس وقت میرے منہ میں ہے اور مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اس کی معنی خیز باتوں نے اس کی لرزاہٹ میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اسے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ آواز تو اس کی کہیں دب ہی گئی تھی۔ اوکے۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ اس پر مزید جھکتا اور پھر اسے ذائقہ چکھاتا اسے دور ہوا تھا اور اسے دیکھا تھا جو اب منہ پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے کھڑی اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ شام کو ملتے ہیں جان۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتا حامد اسے گہری نظروں ڈالتا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جب جانا نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ مت کرو مجھ سے اتنا پیار کہ میں تمہیں چھوڑ کر ہی نہ جا سکوں۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ جب تمہارا دل مجھ سے بھر جائے گا تو تم مجھے چھوڑ کر واپس اپنی قیمتی رنگین دنیا میں چلے جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے چھوڑو میں ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ حامد کی جسارت پر سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتی بولی تھی، جبکہ اس کے آنسو لگاتار اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ سارے رستے ہمنا نے اس کا جینا حرام کیے رکھا تھا۔ کبھی وہ اس کی داڑھی کے بال کھینچتی تو کبھی اس کی ناک میں اپنی ننھی ننھی انگلیاں گھسیٹتی، پھر اپنی کارستانیوں پر خود ہی ہنسنے لگتی۔ یا اللہ، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ ایک تو گندے کام کر رہی ہے، اوپر سے ہنسے جا رہی ہے۔ کوئی ایسے کام دینے پر کیسے ہنس سکتا ہے؟ موہنت اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتے چڑ کر بولا تھا۔ ہی۔ موہنت کی بات پر وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنس اٹھی تھی۔ سر، کمپنی آ گئی۔ ڈرائیور گاڑی روکتا ڈور کھولے کھڑا مؤدب انداز میں بولا تھا، ورنہ تو اس کا دل آج اپنے مغرور باس کی حالت پر کہکا مارنے کو کر رہا تھا۔ پتہ ہے۔ ہاڑ کھانے والے انداز میں اس کو بولتا وہ اسے پھر سے الٹا اٹھائے چل پڑا تھا
اور اس طرح اٹھانے سے حمنا نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عجیب عجیب منہ بناتا اسے لے کر بلڈنگ میں داخل ہوا۔ اس کے انتظار میں کھڑی اس کی سیکرٹری نے اس کے آنے پر جلدی سے آگے بڑھی تھی اور آج کا شیڈول بتانے جیسے ہی اس کی نظر الٹی لٹکی پیاری سی بچی پہ پڑی تو وہ وہیں رک گئی اور منہ کھولے کبھی اپنے باس کو تو کبھی حمنا کو۔ سر، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چپ کر گئی؟ مہنت اس کے چپ کرنے پر سیخ پا ہو کر بولا، مگر اس کی سیکرٹری کی نظریں ابھی تک حمنا پر تھیں۔ سر، کیا سر لگائے رکھی ہے؟ آگے کچھ نہیں بولنا؟ سر وہ بیبی۔ کیا بیبی؟ مہنت نے جھنجھلا کر حمنا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں ہی باہر آ گئی تھی۔ یہ بھی کرنا تھا اس نے کیا؟ صدمے سے چور مہنت کبھی اسے دیکھتا کبھی اپنے کپڑوں کو جہاں حمنا نے چیا کر دیا تھا اور اس کا لش پش کرتا برانڈڈ 3 پیس سوٹ برباد ہو چکا تھا۔ وہیں سیکرٹری ناک پر ہاتھ رکھے سے دور ہوئی تھی۔ مہنت آنکھیں پھاڑے حمنا کو دیکھ رہا تھا جو اب کارنامہ انجام دینے کے بعد رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اف اف، پہلے اس کا ہنسنا بند نہیں ہو رہا تھا اور اب رونا بند نہیں ہو رہا۔ مہنت کو اب کوفت ہو رہی تھی، خود سے اوپر سے اس کا سوٹ بھی خراب کر دیا تھا اور اوپر سے اب گلا پھاڑ کے رونے میں مصروف تھی۔ ہا 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 ہا۔ ابھی مہنت اس کو روتے دیکھ گھور رہا تھا کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کس کی اتنی ہمت کہ جو مجھ پہ ہنس رہا ہو؟ مہنت سٹاف پر چلا کر بولا تھا۔ مجھ میں ہے ہمت۔ ہا 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 ہا۔ مہنت نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سمال سفید ڈریس میں کھڑی ہنستی ہوئی بہت دلکش لگ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے مہنت یہ بھول ہی کیا کہ وہاں اس کی گود میں الٹی لٹکی حمنا نے اس کے سوٹ پر نقش و نگار بنائے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر سمال کہہ کے مار رہی تھی، ایسے اٹھائیں گے تو لازمی اس کے پیمپر نے لیک کرنا ہی تھا۔ ہا ہا ہا، کتنا پیارا ڈیزائن ڈال دیا ہے اس نے تو۔ سمال کے مذاق اڑانے پر مہنت ہوش میں آیا تھا۔ چپ! ایسی دھاڑ تھی کہ سمال تو چپ کر گیا مگر حمنا میڈم الٹا اثر ہوا اس پر۔ ایسا رونا ڈالا تھا کہ اس کے رونے کی آواز کے آگے مہنت کے دھاڑ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اور چیخیں، ڈرا دیا نا میرے بیبی کو۔ اب چلے، میں اس کا سارا سامان لائی ہوں اپنے ساتھ، آپ تو لائے نہیں۔ خیر، کیا یاد کریں گے، کیسی سخی بیوی سے پالا پڑا ہے آپ کا۔ سمال اترا کر بولتی آگے چلنے لگ پڑی جبکہ اس کے پیچھے مہنت دانت پسے چلا جیسے ان دانتوں کے نیچے سمال ہی ہو۔ سمال اس کے آفس سے ملحقہ روم میں آ گئی اور بیگ رکھے اب مہنت کی طرف متوجہ تھی جو اب بھی حمنا کو الٹے ہی پکڑے اپنے سے کافی دور کر کے منہ بنا کے کھڑا تھا۔ یا اللہ، آپ نے ابھی تک اسے الٹا ہی پکڑا ہوا ہے۔ سمال اسے روتی ہوئی حمنا کو لے کر صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر لائی اور اسے ٹیبل پر لٹا کر اس کا پیمپر کھولا اور بیبی ٹیشو سے اسے صاف کرنے لگی۔ مہنت کھڑا اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا جو ایک ماں ماہر کی طرح حمنا کو صاف کر رہی تھی جبکہ اس کے ماتھے پر ناگواری کی ایک بھی شکن نہیں آئی تھی، اور یہ تھا جو سگا باپ ہونے کے باوجود اسے ناگواریت برت رہا تھا۔ سمال کی حمنا کو نیا پیمپر پہناتے مہنت پر نظر پڑی تو وہ اسے ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ کو حمنا کا تحفہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا جو ابھی تک اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ سمال کی بات پر مہنت لب بھینسا وارڈروب میں سے اپنے رکھے گئے دوسرے سوٹ جو وہ احتیاطاً رکھتا تھا میں سے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اب مزید وہ اس اسمیل کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمال اس کے جانے پر ہنسی دباتے حمنا کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو منہ میں فیڈر لگائے دودھ پینے میں مصروف تھی۔ میرا بیبی، ایسے ہی پاپا کو تنگ کرنا ہے ہمیشہ، اوکے میری جان۔ چھوٹی سی بچی دودھ پیتے سمال کی بات کو نہ سمجھ کر بھی کھلکھلا کے ہنسی تھی جیسے ساری بات سمجھ لگی ہو۔ ہاں، یہ ہوئی نا میرے بیبی والی بات، اب ہم دونوں نے مل کر آپ کے بابا کی پنگی بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا ہا ہا۔ سمال حمنا کے ساتھ باتوں میں لگی اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مہنت چینج کر کے نکلا اور کب اس کے سر پر کھڑا ہو کر اس کی حرکتوں اور باتوں کو غور سے سننے لگا۔ سمال نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ مہنت اس کے سر پہ کھڑا ایسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ میں تو بس اسے یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے تھوڑی کوئی اپنے پاپا کو تنگ تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ میرا مطلب ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا اسے، ہی دیکھیں نا آپ کے سارے کپڑے خراب کر دیے اس نے،
وہ تو اچھا ہوا کہ آپ کے پاس دوسرا سوٹ بھی تھا، نہیں تو آپ کو میرے دوپٹے کی لنگی بنا کے پہننی پڑنی تھی۔ نہیں نہیں، فیشن بھی تو ہے نا یہاں پر، ہم تو پھر ہم بھی پھر تو فرض ہے کہ ہم بھی اپنا دیسی فیشن دکھائیں ان کو۔ آپ نے دیکھا نہیں جہاں لڑکیاں جب آدھی ننگی آدھی ڈھکی ہوئی گھوم سکتی ہیں، تو آپ تو پھر مرد ہیں تو کیسی شرم، آپ بھی لنگی باندھ کر بے شرم بن کر گھوم لیتے۔ بھائی جب لڑکیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو کیوں؟ سمال اس کے منہ کے بدلتے زاویے کے مطابق اپنی شامت نہ لانے کے لیے جتنے جتن کر سکتی تھی کر رہی تھی، مگر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جتنا وہ بولتی جا رہی تھی اتنا ہی مونت کے ماتھے کی تیویاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مونت جو اسے ہمنا کے ساتھ بڑے مزے سے موسوم منہ بنا کے شرارتی پلاننگ بناتے دیکھ رہا تھا تو غصہ ہونے کے بجائے الٹا اس پہ پیار آ رہا تھا۔ وہ ایسے بولتی اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ مزید اس کی شیطانیوں کے پلان اس کے خلاف اس کی بیٹی کے ساتھ مل کر بناتے دیکھنا اور سننا چاہتا تھا، مگر سمال کو اس کی موجودگی کا علم ہونے پر وہ جب ڈر کر خاموش ہوئی تو مونت کو ایک خیال سوجا اور پھر وہ مصنوعی غصہ دکھاتے اسے مزید ڈرانے لگا، مگر دل ہی دل میں وہ اس کی لنگی والے فیشن پر بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ سمال کی بولتی کو بریک تب لگا جب مونت نے اچانک سے اس پر جھکتے سنگل صوفے کے گرد ہاتھ ٹکا کر اس کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر جھکتا اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس پر زبردست گستاخی کر گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے سمال کی جان بخشی تو سمال کی چلتی زبان کے ساتھ اس کی سانسیں بھی روکنے کی پوری کوشش کر چکا تھا اگر وہ اسے نہ بخشتا تو۔ ڈیئر بیوی، اب تم اسے سارا دن سنبھالو گی اور وہ بھی بنا کسی چوں اور چراں کے، اور نہ ہی اس کے بارے میں تم بی بی جان کو کچھ بھی بتاؤ گی، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ تمہاری حالت بری کر سکتا ہوں، وہ بھی اب کی بار باہر سب کے سامنے، اور بقول تمہارے کہ یہاں تو سب بے شرم ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر کارسی تمہیں ضرور کچھ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو کرو گی اس کی دیکھ رکھ؟ مونت اس کے کانوں کے پاس مخمور سا بولتا اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرا تھا، جس پر سمال سرخ چہرے کے ساتھ اپنی سانسیں روکے اس کی بات سن کر بمشکل سر اس بات پہ ہلا پائی تھی۔ گڈ، اب تم اسے سنبھالو، میں اپنا آفس سنبھالتا ہوں۔ اوکے۔ اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوتا وہ اب بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو روکتا دانتوں تلے دبا گیا تھا اور اس پر ایک گہری استحقاق بھری نظر ڈال کر آفس روم میں چلا گیا۔ اب وہ سکون سے اپنا کام کر کے بی بی جان سے ہمنا کو سارا دن سنبھالے کا سرٹیفکیٹ بھی لے گا۔ ہا ہا ہا۔ سمال کا بخلایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بار بار کام کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس رہا تھا اور اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھا کہ اتنے سالوں بعد اسے خود ساختہ خول سے سمال نے باہر ہی نکال لیا تھا آخرکار۔ بی بی جان اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور حسب معمول تسبیح کرنے میں مصروف تھی کہ عفت ان کے پاس آئی اور پاکستان سے آئے ہوئے فون کے بارے میں بتا کر انہیں فون پکڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بی بی جان حیران ہوتے ہوئے کہ کس نے فون کیا ہے انہیں، شاید سمال بچے کے گھر والے ہوں، سوچ کر وہ فون کان سے لگا گئی، لیکن دوسری طرف سے جو انہیں سننے کو ملا تھا وہ ان کے حواس اڑانے کے لیے کافی تھا۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا تھا۔